السلام علیکم، MIM نیوز کے ساتھ میں ہوں وجیہ اصفر۔ آج کے پروگرام میں ہم موجود ہیں تھانہ سائٹ سپر ہائی وے پہ، اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں SHO سید فیصل جعفری صاحب۔ سید فیصل جعفری صاحب کی کارناموں کی جو خبریں ہیں، کامیابی کی جو خبریں ہیں، وہ آپ ہمارے نیوز چینل پہ سنتے رہتے ہیں۔ بڑی زبردست اور دبنگ کارروائیاں یہ کرتے ہیں، تو آج ہم نے ان سے ٹائم لیا اور ہم ان کے پاس موجود ہیں، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ سر آپ السلام علیکم۔ پہلے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ رمضان مبارک آپ کو۔ خیر مبارک۔ سر آپ کے جو کامیابی کے کارنامے ہیں نا، بڑے زبردست چل رہے ہیں، آپ کی خبریں ہم پڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کی تعریف کرنی چاہوں گی کہ اتنا ہینڈسم پولیس والا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھیں، یہ تو آپ کی ذرا نوازی، اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی خوبصورت بنایا ہے، اور قرآن میں خود کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو ہر انسان ہی خوبصورت ہے۔ اب یہ اندر سے خوبصورت ہونا چاہیے، باقی خوبصورتیاں تو عارضی ہیں، سب فانی ہیں۔ نہیں، آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ واقعی آپ لگ رہے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی ایسے جو ہے، پرسنالٹی بڑی زبردست ہے آپ۔ دیکھیں، پرسنالٹی تو اللہ کی دیوی نعمت ہے، اللہ کا ہر حال میں انسان شکر ادا کرتے رہے اور اپنے اعمال صحیح کرتا رہے، تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کی پرسنالٹی، اس کے چہرے کا نکھار، کیونکہ دیکھیں جو بچپن میں پیدا ہوتا ہے 20 سال تک اللہ کے اس کا جو چہرہ ہوتا ہے اللہ کی دین ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے کارناموں سے اپنے چہرے بناتا ہے، اپنی پرسنالٹی بناتا ہے۔ بے شک SHO صاحب، یہاں پر آپ کے آنے کے بعد کافی زیادہ سکون ہو گیا ہے، بہت زیادہ آپ نے جو ہے یہاں پر ڈاکو اور جو منشیات فروش ہیں ان کو پکڑا ہے، تو یہ سب جو ہے وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، آپ بتائیں گے کچھ؟ دیکھیں، یہ سب منجانی بلّہ ہے، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے کچھ کام لیتا ہے۔ جب میں نے بے شک آپ صحیح کہہ رہی ہیں، 10-12 کو میں نے یہاں پہ چارج لیا تو 2022 کے اندر، تو میں نے یہ دیکھا کہ شروع میں جب میں نے اس کا سیناریو چیک کیا، علاقے کی اسٹریٹجی بنائی، تو اس میں نے دیکھا کہ صبح ایک گن شاٹ ہو رہا ہے، ایک شام میں گن شاٹ ہو رہا ہے، 2200 روپے لے کے کوئی جا رہا ہے تو اس سے 2200 روپے چھینے جا رہے ہیں، اسے گولیاں بھی ماری جا رہی ہیں۔ تو 15 دن تو میں کافی جو ہے نا اس اسٹریٹجی پہ غور کرتا رہا۔ پھر میں نے اپنے علاقے کے اندر سروے کیا، اس کے بعد میں نے پوائنٹیشنیں کی کہ کس کس پوائنٹ کے اوپر یہ زیادہ وارداتیں ہوتی ہیں۔ اس پوائنٹ پہ پھر میں اپنی ٹیم لے کے نکلا اور میں نے وہاں پہ ریکی کی، اور پھر پتہ کیا کہ یہاں پہ کتنے گینگ کام کرتے ہیں، اس گینگ کے اوپر ورک آؤٹ کیا انفارمیشن کے ذریعے، انفارمروں کے ذریعے جو انفارمیشن کلیکٹ ہوئی، تو اس کو میں نے ایک ڈائری کی صورت کے اندر مینٹین کیا۔ مینٹین کرنے کے بعد میں نے اپنے ہدف بنائے کہ فرسٹ ٹارگیٹ یہ، سیکنڈ ٹارگیٹ یہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر بہت سے سیناریو ہیں، اس میں بہت سارے آپ نے اغوانی، سب سے زیادہ جو یہاں پہ ڈکیت ہیں اغوانی ہیں، دوسرے نمبر پہ دوسری قوم کے بھی لوگ ہیں، اور علاقوں میں مختلف جگہوں سے یلغار ہے، کیونکہ سائٹ سپر ہائی وے کے اندر منڈی ہے۔ منڈی مین ہب ہے کراچی کا، جس میں اربوں اور خربوں روپے کا روز کا کام، روز کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اور اگر ایک بھی لٹ جائے تو بڑے معاملات ہو جائیں۔ پھر دوسرا ادھر سب سے بڑا انڈسٹریل زون ہے، اور اس انڈسٹری زون کے اندر بھی انڈسٹری کے لوگ جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ملک میں زر مبادلہ آتا ہے، وہ کام کرتے ہیں۔ جب ڈکیتی عروج پہ پہنچ جاتی ہے، جو غریب لوگ ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں، پہلی تاریخ کو ان کی تنخواہیں نکلتی ہیں، تو پہلی سے لے کے 15 تک جو ہے نا بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے۔ میں نے اس کو بھی آبزرو کیا، آبزرو کرنے کے بعد ادھر اپنا نیٹ بچھایا، اپنا ایک جال بچھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس جال کے اندر جو بھی آیا وہ بچ کے نہیں گیا۔ میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں افسانے والا کی جو ہے وہ میری حوصلہ افزائی کرتے رہے، لیکن مجھے ان کی خوشی درکار نہیں تھی، مجھے اپنے رب کو مرنے کے بعد جواب بھی دینا ہے، اور مجھے عوام کی خوشی درکار تھی۔ اور اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس عوام کے لوگ، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ سندھی ہو، کسی بھی قوم قبیلے کا ہو، مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں میرے گنجائش ہے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو ہٹایا تو ہم پورا علاقہ بلاک کر دیں گے۔ میں نے بولا نہیں، یہ تو آنی فانی چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کی محبت ہے، اور عوام کی محبت جو ہوتی ہے وہی SHO کا گھر ہوتا ہے، کیونکہ واقعی اگر ہم عوام کا خادم سمجھیں اپنے آپ کو اور حاکم نہ سمجھیں، تو اللہ رب العزت آپ کو اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا۔ دوسری، آپ کے اس چینل کے تھرو اور اس کے توسط سے ایک میسیج میں تمام کراچی کے SHOs، تمام افسرانے والا کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب اب صحیح ہم کام کرتے ہیں تو لوگ ہماری تعریف بھی کرتے ہیں، ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، اور عوام اور پولیس کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور عوام پھر پولیس کے پاس جاتے ہوئے گھبراتی نہیں ہے کہ پولیس ہمیں تنگ کرے گی، ہمیں پھنسائے گی۔ تو اچھا افسر وہ ہوتا ہے جس کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی دلاسا دے، اس کے معاملات کو سالو کرنے کی کوشش کرے، اور نہیں کر سکتا اس کو کورٹ کے بھی سیدھے راستے بتائے، ٹیڑھے ٹریک پہ نہ ڈالے۔ اچھا، اور بات یہ ہے کہ پولیس کو ایک ماڈل الزام دیا ہے کہ رشوت لیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سب حاجی ثنا اللہ ہیں، لیکن دیکھیں اچھے کام میں بھی پیسے ملتے ہیں، برے کام میں بھی لکھتے ہیں۔ اچھے کام میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ عزت والے ہوتے ہیں، اس میں دعائیں ہوتی ہیں، اور جو برے کام میں آپ کو پیسے ملتے ہیں اس کے اندر آپ کی بد دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر آج کسی کی ماں، بہن، ٹھیک ہے نا، کوئی بیٹی، اس کا کوئی بیٹا کام کر کے سڑک پہ جا رہا ہے ایک مظلوم کی صورت میں، اور اسے اگر لوٹتے ہوئے گن شاٹ کر دیا جاتا ہے، تو وہ پولیس افسر اس کو قیامت والے روز، جس کو اللہ نے عزت دی ہے، اس کرسی پہ بٹھایا ہے،
تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ اب خدا بن گئے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس منصب کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ کچھ لوگوں سے اللہ کچھ کام لینا چاہتا ہے، ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کام کو اپنی ایمانداری کے ساتھ کرے گا تو اللہ اس کی عزت افزائی بھی کرے گا، لوگ خود بخود اس سے جڑتے جائیں گے اور قافلہ بنتا جائے گا، اور اس طرح ملک میں امن جو ہے بحال ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا کہ کسی بھی جس کا جو کردار ہے، دیکھیں ہم برٹش لا کو فالو کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ a person cannot be condemned hard، کسی کے جرم کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ جس نے جرم کیا ہے تو اس کا بھائی جرم دار نہیں ہے، اس کی ماں جرم دار نہیں ہے، اس کا باپ جرم دار نہیں ہے، جو جرم دار ہے اس کو ہی تلاش کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ کس سیناریو کے تحت اس جرائم کے اندر آیا، اور اس جرائم کی جو جڑ ہے اس کی بیچ کنی کریں۔ پتے تو کٹتے رہتے ہیں لیکن جب آپ جڑوں کو کاٹنا شروع کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ تو میں نے یہی اسٹریٹجی بنائی، جو گروپ چلا رہے تھے بلال اغوانی جیسے، جن کا ایک نام تھا، ٹھیک ہے، جو سیکٹیرین BLA کی صورت میں تھے، جو TTP کی صورت میں کام کر رہے تھے، جو TLP کی صورت میں کام کر رہے تھے، میں نے کسی دباؤ کے بغیر اپنے افسران بالا کی حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، بالکل بلا تفریق کارروائی کی اور کرتا ہی چلا گیا۔ اس میں آپ فون دیکھیں گے تھریڈ سے بھرے ہوئے ہیں، سب چیزیں، لیکن اللہ نے کامیابی دی، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ رب کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو آپ کو کامیاب ہمکنار کرے گا، دنیا کچھ بھی کرنا چاہے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فیصل صاحب، آپ کو بہت سارے لقب سے نوازا گیا، ان کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی ہاں، یہ تو دیکھیں لقب کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو میرے بگ باس رہے، جن کے ساتھ میں کام کرتا رہا CTT کے اندر، سیائیوں کے اندر، انہوں نے مجھے ایک لقب دیا تھا کنگ کا، تو فیصل کنگ کے نام سے مشہور ہوتا ہوتا گیا تو پورے کراچی میں فیصل کنگ کا لقب بن گیا۔ پھر جب DIC تھی اور ایئرپورٹ اٹیک ہوا تھا تو اس میں سب سے پہلے میں نے ایک بندہ پکڑا تھا، خستہ خول جانور، جو شاہد اللہ محسود کا بھائی تھا سگا۔ اس کے بعد جب ہم ایئرپورٹ پہ گئے تو جب ہم وہاں پہنچے تو کوئی اندر جانے کے لیے تیار نہیں تھا، تو صاحب نے مجھ سے پوچھا، SSP صاحب نے، کہ آپ اندر جائیں گے؟ میں نے کہا سر مر گئے شہید، بچ گئے غازی، ہم جاتے ہیں۔ تو ایک بختر بند میں ہم 5 لوگ گئے تھے، جس میں ایک شہید ہو گیا تھا ہمارے ساتھ، 4 ہم نے فائٹ کی، اس میں 6 ازبک ہم نے مارے۔ 1 گھنٹے کی فائٹ کے بعد دروازہ کھولا، اس کے بعد مزید نفری آئی جو ایئرپورٹ کا کور کیا۔ اس پہ جنرل لاہی شریف صاحب نے خود تعریف بھی کی اور انہوں نے سلوٹ بھی مارا۔ یہ بھی ایک اعزاز تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک آدمی کی، انہوں نے عزت افزائی کی کہ وقت پہ آپ یہاں آنے کے لیے۔ تو اللہ کے حکم سے کہ اللہ تعالیٰ نے شہید تو نہیں کیا، غازی ضرور بنایا ادھر۔ اچھا، یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ابھی ذکر کیا تھریڈس کا، یقیناً آپ کو آتی ہوں گی، کیا کبھی آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ میں اتنی بہادری کا کام کر رہا ہوں؟ بہادر ہونا اچھی بات ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو ڈر لگا کہ میں گھر سے جا رہا ہوں واپس نہ آؤں؟ کبھی ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈر کی تو دیکھیں، جو بندہ سچا ہوگا اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ خوف ڈالتا ہی نہیں۔ اللہ اپنی مخلوق کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں ڈالے گا، اس کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے۔ انسان حفاظت نہیں کرتا، جب بندہ گھر سے دعائیں پڑھ کے اور بچوں کی دعائیں لے کے اور عوام کی دعائیں ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ دعائیں اس کا احسار کرتی ہیں۔ مجھ پہ 3 دفعہ حملے ہوئے، مجھے 4 دفعہ گولیاں لگی، ٹھیک ہے نا، ماضی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھوں پہ بھی، لیکن کیا ہے کہ اللہ نے بچایا نا، آج بھی صحیح سالم بیٹھے ہیں۔ اور جو ہم سے صحت مند تھے ان کی خراب صحت ہے، ان سے اچھی صحت دی ہوئی ہے، تو اس سے بڑی پھر کہ اللہ پہ کیا یقین ہوگا؟ جو کامل اللہ پہ یقین رکھے گا وہ کامیاب ترین انسان ہوگا، اس کی حفاظت اللہ خود کرے گا۔ لیکن انما الاعمال بالنیات، اگر میری یہ نیت ہوگی کہ گھر سے نکلا ہوں کروڑ پتی بن کے گھر جاؤں گا، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ میں بربادی کے کنارے پہ بتاؤں، اور یہ تھوڑا لوگوں کی دعا لے کے جاؤں گا، ان کے کام کر کے جاؤں گا۔ دیکھیں یہ وہ سیٹ ہے SHO کی، یہ اللہ کا دیا ہوا منصب ہے۔ اگر ایک آدمی بھی قتل ہوتا ہے تو بروز قیامت سوال کیا جائے گا کہ ادھر یہ فلاں بندہ میرا قتل کر دیا گیا، اس کے ساتھ ناحق ہوا، تو آپ نے اپنی رسپانسبلٹی کیا پوری کی؟ ٹھیک ہے، انسان کا کام ہے اس سیٹ پہ بیٹھ کے کوشش کرنا، اور ناکامی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش تو کرو گے، کم سے کم جواب تو دے سکیں گے کہ ہاں ہم نے ایفرٹس کی تھی۔ بس اگر ہر آدمی یہ ایمان بنا لے، میرا یہ ایمان ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا جائے، اللہ جس کے مخالف ہو گیا اور برباد ہو گیا، جس کے ساتھ اللہ جڑ گیا اس کو کوئی بھی برباد نہیں کر سکتا۔ فیصل صاحب، آپ اس سے پہلے کہاں تعینات تھے؟ دیکھیں اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی کے 7 سال جو ہیں وہ ایجنسیوں میں گزارے، پھر 5 سال میں CTT میں رہا، پھر SIU کے اندر رہا، پھر میں نے 3 سال DIC پوری چلائی، اس کے بعد میں SHO FB انڈسٹریل ایریا، یہ بھی شاہد حیات کا دیا ہوا اعزاز تھا شاہد حیات صاحب کا کہ انہوں نے ASI پیریڈ میں مجھے SHO سائٹ سپر ہائی وے لگایا، اور اللہ کا کرم ہے کہ آج تک FB انڈسٹریل ایریا کے اندر جب سے وہ تھانہ بنا ہے، جو پیریڈ میرا تھا اتنے کام کبھی نہیں ہو سکے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، میری کوئی دلیری نہیں ہے، میں تو عاجز انتظار اور زمین کی خاک ہوں، بس اللہ عزت دے دیتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ فیصل صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے بہادر، آپ اتنا کام اچھا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم کیسی ہے جو آپ کے ساتھ چلنے والی ہے، کیسا کام کرتی ہے آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ جو میری ٹیمیں تو میں خود سلیکٹ کرتا ہوں، خود بناتا ہوں۔ جس تھانے میں جاتا ہوں میں کوئی پرسن نہیں رکھتا کہ اس تھانے سے گئے تو وہی لڑکے اس کے ساتھ جائیں گے، نہیں،
آپ کے اندر اتنا کرنٹ ہونا چاہیے کہ جن کا ضمیر سو چکا ہے انہیں جگاؤ بھی، اور انہیں اپنے ساتھ ان میں اتنی بجلی بھر دو کہ آپ چلے جائیں تو وہ اسی انداز میں کام کرتے رہیں. ایک افسر کا، جیسے ہمارے افسانے والا جاوید عالم موڈو صاحب، ایڈیشنل آئی جی صاحب، مقدس حیدر صاحب، ٹھیک ہے، ایس ایس پی نذیر شیخ صاحب، انہوں نے جب ہم پہ ہاتھ رکھا، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، جیسے کے پی او پہ اٹیک میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، تو یہ ان کی حوصلہ افزائی تھی کہ جب ایک ڈی آئی جی کھڑا ہو سکتا ہے تو اس نے جس پہ ٹرسٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ ایس ایچ او وہ سیٹ ہے جس کی آواز تمام میڈیا سے لے کے اسلام آباد جا جاتی ہے. جو ایس ایچ او بولے گا وہی ڈی آئی جی بولے گا، وہی ایس ایس پی بولے گا، وہی ایڈیشنل آئی جی بولے گا. ٹھیک ہے نا. تو اگر میں نیک نیتی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا رہوں گا تو معاملہ سارے حل ہوتے چلے جائیں گے. فیصل سر صاحب، ابھی آپ سے میں نے پوچھا کہ ٹیم ورک ہوتا ہے پورا، تو آپ کچھ بتانے والے کہ بھائی بہت بہادر لوگ تھے. میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیم ورک کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کرتا، اسے ٹیم سلیکٹ کرنی پڑتی ہے. جب میں نے اس تھانے میں چارج لیا تو میں نے یہ انٹیلیجنس افسر ہے، اس کے اندر کرنٹ دیکھا، اور اس نے ببانگ دہل ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کئی مقابلے کیے، کبھی ایسا نہیں ہوگا پیٹھ دکھائیں، یہاں تک کہ کے پی او میں بھی ہمارے ساتھ رہا. تو میں اس کی دلیری کو بھی سلام کرتا ہوں. باقی از خود آپ کچھ جو پوچھنا چاہیں ان سے انٹرویو لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر نے آپ کی تعریف کی، کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں بس ٹھیک ہے، ڈیوٹی آپ بتائیں، آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ خود بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. صاحب بہت اچھے ہیں اور صاحب ہمت سے کام کر رہے ہیں، تو ہم بھی لگے ہوئے ہیں. ایس ایچ او صاحب نے آپ کی بھی تعریف کی، تو آپ کی بھی بہادری کا انہوں نے بتایا، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے ان کے ساتھ کام کرنے؟ نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے، صاحب کے ساتھ کام کر کے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. آپ کب سے یہاں پر؟ میں ابھی 1.5-2 سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں پہ. جی ہاں. تو فیصل صاحب کے آنے سے کتنا فرق پڑا علاقے میں؟ بہت زیادہ اسٹریٹ کرائم میں بہت فرق پڑا ہے. 80% ہم نے جو علاقہ کلوز کر دیا. بہت بڑے نامی گرامی گینگے اور ڈاکو ہم نے بسٹ کیے ہیں گینگے، اور انشاءاللہ آگے بھی اچھا کام کریں گے. شکریہ. فیصل صاحب، آپ یہاں تعینات ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے کراچی شہر کے علاقے ہیں جہاں پر کوئی نظام نہیں ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ اسنیچنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ ہر تھانے کے ایس ایچ اوز کو ہمارے ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم موڈو صاحب ہر بریفنگ کے اندر یہ بولتے ہیں کہ تھانے کو ٹائم دو. جو افسر تھانے کو ٹائم نہیں دے گا وہ نہ کوئی نظام بنا پائے گا، نہ ٹائم بنا سکے گا. دیکھیں، ایس ایچ او اورندیو خٹک صاحب ہے، وہ بھی محنت کرتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عزت دیا، کرنگی کے اندر انہوں نے بڑے کام کیے اور کر رہے ہیں. اس طرح بہت سارے ہمارے ایسے افسر ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے اور پھر وہ انشاءاللہ لہر بھی بنے گا. تو کہنے کی کوشش ہے کہ تمام ایس ایچ او کا پیغام دیتا ہوں صاحب کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی کہ بوانگ دہل وہ کسی سے نہ ڈریں، اپنی نوکری پوری ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیں اور تھانے کو ٹائم دیں. میں بھی تو ہوں، اور میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میری بھی وائف ہے، میرے بھی بچے ہیں، لیکن میں نے آج تک ایک بھی افطاری اپنی بچیوں کے ساتھ آج تک نہیں کی، کیونکہ میرا تھانہ ایسا ہے کہ رات دن جاگتا ہے. وہ تھانے تو پھر بھی رات میں سو جاتے ہیں. اور آپ علاقے کی عوام سے میرے کہنے پہ نہ چلیں، عوام سے پوچھیں گے، عوام خود بولیں گے. اب بولیں گے اپنے منہ میاں مٹھو بننا. نہیں، ہم نے عوام سے پوچھا ہے اور انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی اور کہا ہے کہ آپ کے یہاں پر آنے سے بہت زیادہ امن ہو گیا ہے. فیصل صاحب، جاتے جاتے آپ کچھ میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، جاتے جاتے میں صرف آپ کی توسط سے آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اور تمام سرکاری افسران کو کہ اسی طرح لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں. میرٹ پہ لوگوں کو سلیکٹ کر کے مقامی جگہ پہ مقامی لوگوں کو بھی لگاتے رہیں. اور جو ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم و تفریق کے، ان سب کو لگائیں، ان کو میرٹ پہ لگائیں، ان کو چیک کریں، انڈر آبزرویشن رکھیں. اگر پھر بھی وہ غلط کام کریں، بشمول میرے، اگر میں ہی کیوں نہ تو ہمیں ڈسمس فرام دا سروس کر دیا جائے. لیکن جو کام ہے وہ کرنا ہے، کیونکہ حالات بڑے ناساز ہیں. ملک داخلی، اندرونی، بیرونی ہر جگہ سے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، پراکسی وار پیدا کی جا رہی ہے. عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں اداروں کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، وہ اداروں سے قریب ہیں. اور پولیس کا بھی یہ کام ہے کہ ایسا اخلاق رکھیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی سرکاری ہیں اور جتنے بھی آرم فورسز ہیں، ان سب کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ عوام کے دل میں جگہ بنائیں. خدا کی قسم، یہ عوام اتنی پیاری ہے کہ میٹھے بول بولو تو آپ پہ جان بھی دے دے. ٹھیک ہے، اور آپ ان سے ٹیڑھے ہوں گے تو یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ سول وار کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ ان کو بتائیں کہ ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں. یقین مانیں یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے. میں اس علاقے کی مثال دے رہا ہوں، ہر طرح کے سندھی بھی قوم کے لوگ بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، اردو بھی ہیں، پٹھان ہیں. ایک آواز اگر میں دے دوں نا بھی تو اس تھانے میں 100 آدمی نہ کھڑا ہو جائے، 200 آدمی ایٹ اے ٹائم اس وقت 15 منٹ کے اندر. اگر آپ ایکسپیریمنٹ کا بولیں گے کر کے بھی دکھا دیتا ہوں. تو یہ کیا ہے، ان کے دل میں جگہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ایس ایچ او ہمارا ہے. ہمارے ٹھیک ہے نا، ایس ایچ او ایک باپ کی جگہ ہوتا ہے اور جو اس کے زیر 10 لوگ ہوتے ہیں وہ اولاد کی طرح ہوتے ہیں. اگر وہ اولاد کی طرح انہیں لے کے چلے گا وہ اس کے لیے جان بھی دے دیں گے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ڈکیت کو پکڑتے ہیں
تو ایک میسیج اور دینا چاہتا ہوں, آپ اس کے گھر کے مالی حالات دیکھتے ہیں, اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, تو خدا را میں ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ چلو جیل چلا گیا, اس کا جرم تھا, غریبی میں جیسے بھی چلا, لیکن اس کے گھر میں دامے در میں سکون اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے کو نہیں ہے, کم از کم مہینے کا راشن اللہ اتنا دیتا ہے, ایک مہینے کا ڈلوا دو کہ اس کے دوسرے بھائی یا اس کی بہنیں کسی غلط کام کی طرف یا کسی کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف نہ جائیں. بس یہی ایک توسل سے آپ کو میسیج, آپ یہ کر کے دیکھیں, تمام میسیجوں کو بولتا ہوں, اللہ کی قسم سب کر کے دیکھیں, آپ دیکھو یہ عوام آپ کو کندھوں پہ بٹھائے گی. پاکستان زندہ باد. گفتگو سنی آپ نے فیصل صاحب کی, اور ایسے جو ایس ایچ اوز ہوتے ہیں نا, ان کی بہت عوام کو بھی قدر کرنی چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے. انشاءاللہ نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. MIM نیوز کراچی.